بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین وصلی اللہ علی النبی الکریم وَلِأَنَّ الْحَقِيقَةَ تَثْبُتُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَقَبْلَهُ يَثْبُتُ مُجَرَّدُ الْحَقِّ فَلَوْ اُسْتُنِدَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ يَنْقَلِبُ حَقِيقَةٌ قَبْلَهُ والرضا ببطلان الحق لا يكون رضا ببطلان الحقیقہ۔ اوپر کی عبارت سے مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ اگر ورثہ کی اجازت یعنی ورثہ نے مقدار ثلث سے زیادہ وصیت کی، اجازت دے دی تو جائز ہے، مگر تفصیل یہ ہے کہ اگر ورثہ کی اجازت موصی کی موت کے بعد ہے تو یہ اجازت درست ہے اور اب ورثہ کو اپنی اجازت سے پھرنے کا حق نہیں، اور اگر ورثہ کی اجازت موصی کی زندگی میں ہو تو ابھی اس اجازت کا کوئی اعتبار نہ ہوگا، بلکہ ورثہ کو بعد موت موصی کے مرنے کے بعد اس اجازت سے پھرنے کا اختیار ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ موت سے پہلے ورثہ نے جو اجازت دی تھی وہ بھی تو اپنے حق ہی میں دی تھی، اس لیے کہ جس طرح موصی کے مرنے کے بعد ورثہ کا حق ہے، ایسے ہی میت کے مال میں ورثہ کا جو حق ہے وہ مرض موت کے وقت سے لاگو ہو جاتا ہے۔ تو جب بطریق استناد کے طریقے پر اجازت کے وقت ورثہ کا حق ثابت ہو گیا تو ان کی اجازت معتبر ہونا چاہیے زندگی میں بھی، جیسے غصب میں ہوتی ہے۔ تو اس کا جواب دیا کہ اگرچہ وارثوں کا حق میت کے ابتدائی مرض ہی سے اس مال کے ساتھ متعلق ہو گیا، لیکن ایک تو ان کو تصرف کا اختیار نہیں، دوسرے استناد کے لیے اس چیز کا باقی رہنا ضروری ہے جس کو بطریق استناد ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ ہے اجازت۔ لیکن جو اجازت قبل الموت دی گئی تھی وہ معدوم ہو چکی ہے، لہٰذا بطریق استناد بھی اس اجازت کا ثبوت نہیں ہوگا۔ اسی کو فرمایا کہ غایۃ الامر انہ یستند عند الاجازہ، کہ حق کا ثبوت اس کی نسبت اجازت کے وقت ہوں گی، لیکن الاستناد یظہر فی حق القائم وہذا قد مضى وتلاشى، اجازت جو ہے قبل الموت جو دی گئی تھی وہ معدوم ہو چکی ہے۔ وَلِأَنَّ الْحَقِيقَةَ تَثْبُتُ عِنْدَ الْمَوْتِ سے دوسری دلیل دی جا رہی اس بات کی کہ زندگی میں اگر ورثہ ثلث مقدار سے زائد وصیت کی اجازت دے تو وہ کیوں درست تو نہیں ہے، اس کی دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ موت سے پہلے ورثہ کو صرف حق کے ملک ہے، اور حقیقی ملکیت کا حق ہے، اور حقیقی ملک وہ موصی کی موت کے بعد ثابت ہوتی ہے۔ اب اگر بطریق استناد اجازت کو قبل الموت ثابت کر دے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ موصی کی موت سے پہلے ہی یہ حق مطلق جو حق تھا ورثہ کا وہ حقیقی ملکیت سے بدل جائے گا، حالانکہ یہ باطل ہے۔ زندگی میں نفس حق حقیقی ملکیت سے تبدیل نہیں ہوگا، اس لیے زندگی میں اس اجازت کی گنجائش نہیں، اور ورثہ نے موت سے پہلے اجازت دے کر حق کے ملک کو باطل کیا، لیکن حق کے ملک کے باطل ہونے سے ملک حقیقی باطل نہیں ہوتی جو موصی کے مرنے کے بعد ورثہ کو حاصل ہوگی۔ اسی کو کہا وَلِأَنَّ الْحَقِيقَةَ تَثْبُتُ عِنْدَ الْمَوْتِ، حقیقی ملکیت موت کے وقت ثابت ہوں گی، وَقَبْلَهُ موت سے پہلے يَثْبُتُ مُجَرَّدُ الْحَقِّ، محض حق حاصل ہے ورثہ کو ملکیت کا۔ فَلَوْ اُسْتُنِدَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، اگر اس حق کو من کل وجہ مستند کیا جائے مانا جائے تو ينقلب حقیقت قبلہ، تو موت سے پہلے حقیقت بدل جائے گی،
یا ینقلب حقیقتاً قبلہ، حق منقلب ہو جائے گا حقیقت بن کر موت سے پہلے، جبکہ یہ حق محض حق ہے، حقیقی حق نہیں ہے، حقیقی ملکیت نہیں ہے۔ والرضا ببطلان الحق لا یکون رضا ببطلان الحقیقہ، اور محض حق کا باطل ہو جانا یہ حقیقت کو باطل کرنے پر رضامندی نہیں ہے۔ موت سے پہلے ہی بطلان حق سے راضی ہونا بطلان حقیقت سے راضی ہونا نہیں ہے، یعنی وہی بات کہ حق کے ملک کے باطل ہونے سے ملک حقیقی کا باطل ہونا لازم نہیں آتا ہے۔ وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ وَأَجَازَهُ الْبَقِيَّةُ، اگر بجائے تہائی سے زیادہ وصیت کرنے کے موسی نے ورثہ کے لیے وصیت کر دی تو جو ممنوع ہے وصیت موسی کے لیے، ورثہ کے لیے وصیت ممنوع ہے، جیسے تہائی سے زیادہ وصیت ممنوع ہے ایسے وارث کے لیے وصیت بھی ممنوع ہے۔ تو اگر موسی نے ورثہ کے لیے وصیت کر دی تو بھی یہی حکم ہے، یعنی باقی ورثہ کی اجازت پر موقوف ہے۔ اب اس میں سوال یہ کہ موسیٰ لہو جو مالک بنا ہے وصیت کے نتیجے میں، وہ موسی کی طرف سے بنا ہے یا وارث کی طرف سے بنا ہے؟ کیونکہ وارثوں کا بھی حق لگا ہوا ہے، تو ہمارے نزدیک موسی کی طرف سے مالک بنا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وارث کی طرف سے وہ وارث بنا ہے۔ وَكُلُّ مَا جَازَ بِإِجَازَةِ الْوَارِثِ يَتَمَلَّكُهُ الْمُجَازُ لَهُ مِنْ قِبَلِ الْمُوسِي عِنْدَنَا، ہمارے نزدیک وہ مجاز لہو یعنی موسیٰ لہو وہ وارث بنا ہے موسی کی طرف سے، کیونکہ حقیقی مالک وہی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک من قبل الوارث، وارث کی طرف سے مالک بنا۔ لیکن صاحب ہدایہ کہتے ہیں وَالصَّحِيحُ قَوْلُنَا لِأَنَّ السَّبَبَ صَدَرَ مِنَ الْمُوسِي، اس لیے کہ سبب ملکیت جو وصیت ہے وہ موسی کی طرف سے پیش آیا۔ وَالْإِجَازَةُ رَفْعُ الْمَانِعِ، اور اجازت تو مانع کو ختم کرنا ہے، یعنی ورثہ کا اجازت دینا کسی وارث کے لیے وصیت کی، گویا یہ اجازت جو مانع تھی کسی وارث کو وصیت کرنے کے لیے وہ اس نے مانع کو ختم کر دیا، لیکن اس کے لیے قبضہ شرط نہیں ہے۔ اس سبب کے کارگر ہونے کے لیے مانع کو دور کر دینا شرط ہے، لیکن قبضہ شرط نہیں ہے، اور مانع ورثہ کا اپنا حق کو ساکت کرنا ہے۔ وصار کالمرتہن اذا اجاز بیع الراہن، یہ ایسے ہو گیا جیسے کہ مرتہن، جیسے راہن مرہون کو بیچ دے، شے مرہون کو بیچ دے تو یہ بیع مرتہن کی اجازت پر موقوف ہے، لیکن جب مرتہن نے بیع کی اجازت دے دی تو بیع کا ثبوت راہن کی طرف سے ہوگا نہ کہ مرتہن کی طرف سے۔ اذا اجاز بیع الراہن وصار کالمرتہن اذا اجاز بیع الراہن قال ولا تجوز للقاتل عامدا كان او خاطئا بعد ان كان مباشرا۔ یہاں سے کچھ موانع ارث کا بیان فرما رہے ہیں کہ یا موانع وصیت، قتل اس میں سب سے پہلی چیز ہے، قتل خطا ہو یا قتل عمد ہو وہ مانع ارث ہے۔ اسی طرح یہ وصیت کو بھی مانع ہے، یعنی قاتل کے لیے وصیت جائز نہیں، کیونکہ صاف حدیث موجود ہے لا وصیت للقاتل، کہ قاتل کے لیے وصیت جائز نہیں ہے۔ دلیل عقلی پیش کرتے ہوئے صاحب ہدایہ نے فرمایا وَلِأَنَّهُ اسْتَعْجَلَ مَا أَخَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَيُحْرَمُ الْوَصِيَّةَ كَمَا يُحْرَمُ الْمِيرَاث، کہ بھئی موسی کو قتل کر کے گویا قاتل مال وصیت کو جلدی لینا چاہتا ہے، جبکہ شریعت نے اسے مؤخر کیا ہے موسی کے مرنے کے بعد، تو ایسے جلد باز شخص کو بالکلیہ محروم کیا جاتا ہے۔ اسی پیش نظر، اسی نقطے کے پیش نظر وارث کو میراث سے محروم کیا گیا۔
تو وصیت سے بھی اس کو محروم کیا گیا۔ اور اگر وصیت پہلے کر رکھی تھی اور موسیٰ لہو جس کے لیے وصیت کی گئی ہے وہ موسی کو قتل کر دیا بعد میں، تو اب بھی قاتل کے لیے وصیت باطل ہو جائے گی۔ لیکن یہ مسلک ہمارا ہے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دونوں صورتوں میں وصیت جائز ہے۔ لیکن ہم نے جو حدیث پیش کی ہے لا وصیۃ للقاتل، یہ دونوں صورتوں میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف حجت ہے، کیونکہ اس میں مطلق یہ بات کہی گئی ہے کہ قاتل کو وصیت جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ اس حق کو جلد لینا چاہتا ہے جو شریعت نے اس کے لیے موسی کی موت کے بعد طے کیا ہے۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ تعالی تجوز للقاتل، وصیت قاتل کے لیے جائز ہے۔ وعلی ھذا الخلاف اذا اوصى لرجل، اسی اختلاف پر اگر اس نے کسی آدمی کے لیے وصیت کیا ثم انه قتل موسیٰ، پھر اس موسیٰ لہو نے موسی کو قتل کر دیا، تبطل الوصیۃ عندنا، ہمارے نزدیک وصیت باطل ہو جائیں گی۔ وعنده لا تبطل، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وصیت باطل نہیں ہوں گی۔ والحجۃ علیہ فی الفصلین ما بیناہ، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف دونوں صورتوں میں وہ حدیث پاک حجت ہے جو ما بیناہ، جس کو ہم نے بیان کیا ہے، لا وصیۃ للقاتل۔ آگے فرمایا ولو اجازتها الورثۃ، اگر قاتل کے لیے وصیت کو ورثہ نے جائز قرار دے دیا تو جاز عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ لا تجوز، طرفین کے نزدیک ورثہ کی یہ اجازت، قاتل کے لیے وصیت کی اجازت دینا یہ جائز ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی اصل میں دلیل یہ ہے کہ لِأَنَّ جِنَایَتَهُ باقیہ، گو کہ ورثہ نے اجازت دی ہو لیکن قاتل نے جو جنایت موسی کو قتل کی ہے وہ تو باقی ہے۔ قاتل سے اجازت دینے سے قاتل کا جرم ختم نہیں ہوا جس کی وجہ سے وہ وصیت سے محروم کیا گیا تھا، تو قاتل کا یہ حرمان، محرومی، جب جرم باقی ہے تو یہ حرمان بھی باقی رہے گا۔ حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ قاتل کو میراث سے محروم کرنے کا اصل و راز ورثہ کا حق ہے، اس لیے کہ قاتل کے لیے وصیت کو باطل کرنے کا نفع ورثہ کو ہوتا ہے۔ جیسے قاتل کو میراث سے محروم کر دیا جائے تو اس کا نفع بھی ورثہ کو ملتا ہے، ایسے وصیت سے محروم کیا جائے تو اس کا نفع اور فائدہ بھی ورثہ کو ملتا ہے۔ جب وارثوں نے اپنا حق اجازت دے کر خود ساقط کر دیا تو گویا انہوں نے اپنے حق کو ساقط کر دیا ہے، اس لیے قاتل کے لیے ورثہ کی اجازت درست ہوں گی حضرات طرفین کے نزدیک۔ لِأَنَّ جِنَایَتَهُ باقیہ وَالِامْتِنَاعُ لِأَجْلِهَا، یہ تو امام ابو یوسف کی دلیل ہے کہ جنایت باقی ہے اور جنایت ہی کی وجہ سے قاتل کے لیے وصیت کا امتناع تھا، ممانعت تھی، وہ ختم ہوگی۔ وَلَهُمَا، طرفین کی دلیل، أَنَّ الْإِمْتِنَاعَ لِحَقِّ الْوَرَثَةِ، کہ قاتل کے لیے وصیت کا امتناع، وصیت کا ناجائز ہونا یہ ورثہ کے حق کی وجہ سے ہے۔ لِأَنَّ نَفْعَ بُطْلَانِهَا يَعُودُ إِلَيْهِمْ، اس لیے کہ وصیت کا باطل ہونا اس کا نفع وارثوں کو ملتا ہے، كَنَفْعِ بُطْلَانِ الْمِيرَاثِ، جیسے کہ میراث کے باطل ہونے کا نفع وارثوں کو ملتا ہے۔ وَلِأَنَّهُ لَا يَرْضَوْنَهَا للقاتل، اور اس لیے بھی کہ وصیت ورثہ قاتل کے لیے وصیت سے راضی نہیں ہے، کما لا يرضونها لأحدهم، جیسے وہ کسی ایک وارث کے لیے وصیت کرنے سے راضی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا حق کم ہو جائے گا۔ قال، امام قدوری کہتے ہیں ولا تجوز لوارثه، موسی کے وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے۔ لوارثی ہے لوارث الموسی، لقوله علیہ السلام ان اللہ تعالی اعطى كل ذی حق حقه، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی فرمان اس سلسلے میں لا وصیۃ للوارث، کسی وارث کو اس کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ جس طرح قاتل کے لیے وصیت جائز نہیں، اسی طرح وارث کے لیے بھی وصیت جائز نہیں ہے۔ اولاً تو اس لیے کہ حدیث میں وارث کے لیے وصیت سے منع کر دیا گیا، لا وصیۃ للوارث، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی ہے کہ ہر حق والے کو اس کا حق خود دے دیا، ہر حق والے کو اس کا حق خود دے دیا، یعنی میراث کے ذریعے، تو میراث کے ذریعے، تو پھر وارث کے لیے وصیت کے کیا معنی ہے؟
ان اللہ تعالیٰ آتا کل ذی حق حقہ، میراث کے ذریعے اللہ نے ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا۔ اب اگر وصیت بھی کی جائے وارث کے لیے تو گویا کہ دوسرے ورثاء کے حق میں کمی آئے گی۔ آگے دوسری وجہ بیان فرمائی وَلِأَنَّهُ يَتَعَزَّى الْبَعْضُ بِإِيثَارِ الْبَعْضِ، کہ ایسا کرنے میں یعنی وارث کو وصیت کرنے میں ایک کو دوسرے پر ترجیح دینا لازم آتا ہے جو اقارب سے قطع تعلق کا ذریعہ بنے گا۔ ففی تجویزہ قطیعۃ الرحم، ظاہر سی بات ہے ایک وارث کو وصیت کی جائے دوسرے وارث کو وصیت نہیں کی جائے تو جس وارث کے لیے وصیت کی گئی وہ میراث سے بھی اپنا حق پائے گا جو مقرر ہے، اور وصیت کے راستے سے بھی اس کو مال ملے گا، اور یہ ایک کو ترجیح دینا، ایک کو مال کی زیادتی سے مال دینا، زیادہ دینا، گویا یہ قطع تعلق کا اور قطیعت رحم یعنی رشتہ داری میں دراڑ اور قطع تعلق کا ذریعہ بنے گا۔ نیز اس سے پہلے ہم یہ حدیث پڑھ چکے ہیں کہ وَلِأَنَّهُ حَيْفٌ بِالْحَدِيث، وارث کے لیے وصیت کرنا گویا حدیث میں اس کو حیف سے تعبیر کیا گیا، یعنی ظلم، من اکبر الکبائر اس کو قرار دیا گیا ہے، بڑا گناہ کبیرہ ہے وارث۔ پھر وارث ہونے یا نہ ہونے کا اعتبار وصیت کے وقت نہیں ہے بلکہ بوقت موت ہے۔ وَيُعْتَبَرُ كَوْنُهُ وَارِثًا أَوْ غَيْرَ وَارِثٍ وقت الموت، یہ بھی ایک دلیل ہے کہ وہ وارث ہے یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ تو موت کے وقت ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی مریض نے اپنے بھائی کے لیے وصیت کی اور بعد وصیت کے مریض کے لڑکا پیدا ہو گیا تو اب بھائی وارث نہیں رہا، لہذا وصیت جائز ہے، اگرچہ بوقت وصیت یہ وارث تھا لیکن اب نہیں رہا۔ اسی کو فرمایا آگے وَحُكْمُهُ يَثْبُتُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَيُعْتَبَرُ كَوْنُهُ وَارِثًا أَوْ غَيْرَ وَارِثٍ وقت الموت، کہ وارث ہونے اور نہ ہونے کا اعتبار تو کیا جاتا ہے موت کے وقت، لا وقت الوصیتی، وصیت کے وقت نہیں، لِأَنَّهُ تَمْلِيكٌ مُضَافٌ إِلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اس لیے کہ وصیت تو نام ہے ما بعد الموت، تملیک کو منسوب کرنے کا کہ میں مرنے کے بعد یہ مالک بنے گا۔ وَحُكْمُهُ يَثْبُتُ بَعْدَ الْمَوْتِ، اور وصیت کا حکم بھی ثابت ہوتا ہے موت کے بعد۔ وَالْهِبَةُ مِنَ الْمَرِيضِ لِلْوَارِثِ فِي هَذَا نَظِيرُ الْوَصِيَّةِ، اگر مریض مرض الموت میں ہبہ کرے تو اس کا ہبہ بھی وصیت کے درجے میں ہے، لہذا وارث کے لیے ہبہ بھی معتبر نہ ہوگا، اور یہاں بھی وارث ہونے کا اعتبار بوقت موت ہوگا نہ کہ بوقت وصیت، کیونکہ حکماً ہبہ وصیت کے درجے میں ہے، لِأَنَّهَا وَصِيَّةٌ حُكْمًا حَتَّى تَنْفُذَ مِنَ الثُّلُثِ وَإِقْرَارُ الْمَرِيضِ لِلْوَارِثِ عَلَى عَكْسِهِ، یہی وجہ ہے کہ جس طرح وصیت تہائی کے اندر نافذ ہوتی ہے اسی طرح ہبہ بھی تہائی کے اندر نافذ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ وصیت کے درجے میں ہے۔ لیکن اگر مریض وارث کے لیے اقرار کرے تو یہ اقرار غیر معتبر ہے، لیکن یہاں وارث ہونے کا اعتبار بوقت اقرار ہے نہ کہ بوقت موت، لہٰذا یہاں وقت اقرار کا اعتبار ہوگا، یعنی اگر وارث کے لیے کوئی اقرار کرتا ہے تو اس کے وارث ہونے کا اعتبار وقت اقرار ہوگا کہ اقرار کے وقت وہ وارث ہے یا نہیں ہے، نہ کہ موت کے وقت۔ وہ اقرار المریض للوارث علی عکسہ، اسی کو کہا کہ مریض کا وارث کے لیے اقرار کرنا اس کے برعکس ہے، یعنی جس طرح مریض کے لیے ہبہ، وارث کے لیے مریض کا ہبہ کرنا اس میں وارث ہونے نہ ہونے کا اعتبار بوقت موت ہے وصیت کی طرح، لیکن اقرار کا معاملہ اس کے برعکس ہے، یہاں اعتبار اقرار کے وقت ہوگا موت کے وقت نہیں، لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي الْحَالِ، اس لیے کہ اقرار یہ فی الحال تصرف کرنا ہے، فَيُعْتَبَرُ ذَلِكَ وقت الاقراری، لہذا وارث ہونے کا اعتبار اقرار کے وقت ہی کیا جائے گا۔ قال امام قدوری کہتے إِلَّا أَن يُجِيزَهَا الْوَرَثَةُ، مگر یہ کہ اس وصیت کو ورثہ جائز قرار دے، جیسا کہ بات اوپر سے بنیادی یہی چل رہی ہے کہ وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے، لیکن اگر ورثہ اجازت دے دے تو پھر جائز ہے، اس لیے کہ امتناع ہونے کے حق کی وجہ سے تھا، یعنی وارث کے لیے وصیت کا عدم جواز حق ورثہ کی وجہ سے تھا، تو جب انہوں نے اجازت دے دی تو وہ امتناع ختم ہو گیا۔ چنانچہ اس سلسلے میں
حدیث بھی کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ استثناء یہ حدیث کے اندر بھی موجود ہے کہ لا تجوز الوصیۃ لوارث الا ان یشاء الورثۃ ویروی هذا الاستثناء فيما رویناه ولأن الامتناع لحقهم فتجوز باجازتهم، امتناع حق ورثہ کی وجہ سے تھا اور ان کی اجازت سے اب یہ معنی ختم ہو گیا تو اب وارث کے لیے وصیت جائز ہے۔ ولو اجاز بعض ورد بعض تجوز علی المجیز بقدر حصتی۔ اب ایک اور صورت کہ بعض ورثہ نے تو اجازت دی لیکن بعض نے اجازت نہیں دی، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو بتلایا کہ رد کرنے والے کے حق میں وصیت باطل ہو گئی اور اجازت دینے والے کے حق میں اپنے حصے کے بقدر وصیت درست ہے، کیونکہ مجیز کو یعنی اجازت دینے والے کو اپنے اوپر ولایت اور پاور حاصل ہے، لہذا جنہوں نے اجازت دی ان کے حق حصے کے اندر وصیت جائز ہے اور جنہوں نے رد کیا ان کے حصے میں وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ اسی کو کہا کہ تجوز علی المجیز بقدر حصتہ لولایتہ علیہ، مجیز کو اپنے آپ پر ولایت حاصل ہے۔ وبطل فی حق الراد، رد کرنے والے کے حق میں یہ باطل ہو جائے گی وصیت۔ قال ویجوز ان یوصی المسلم للکافر والکافر للمسلم فالاول لقوله تعالی لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين الايه، والثاني لانهم بعقد الذمه ساووا المسلمين في المعاملات، ولهذا جاز التبرع من الجانبين في حالة الحياة۔ فرمایا کہ مسلمان ذمی کے لیے اور ذمی مسلمان کے لیے وصیت کرے تو جائز ہے، کیونکہ وصیت ایک تبرع ہے اور اہل ذمہ بھی تبرع اور احسان کے اہل ہے۔ البتہ وہ کافر حربی جو دارالحرب میں ہے اس کے لیے وصیت باطل ہے۔ ہاں اگر وہ مستامن ہے، امن لے کر کے اگر وہ اجازت سے رہتے تو اس کا حکم بھی پھر ذمی کے کا ہوگا، یعنی وصیت جائز ہوگی۔ چنانچہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جواز کے لیے آیت پیش فرمائی ہے کہ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم۔ اس آیت سے ذمیوں کے لیے زندگی میں تبرع اور احسان کا جواز ثابت ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ان کے لیے وصیت بھی جائز ہے۔ اور دوسری آیت پیش فرمائی انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظهروا على اخراجكم ان تولوهم۔ اس آیت سے جیسے معلوم ہوا کہ حربیوں سے دوستی کرنا ممنوع ہے، اسی طرح یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ان کے لیے وصیت کرنا باطل ہے، یعنی وہ حربی کافر جو دارالحربوں میں رہتے ہیں۔ اور ایک وجہ اور بیان فرمائی حربی کافر کے لیے وصیت ناجائز ہونے کی کہ وصیت زندوں کے لیے ہوتی ہے، اور ہمارے نزدیک حربی میت کے درجے میں تو اس کے لیے وصیت کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ اسی کو فرمایا وَلِهَذَا جَازَ التَّبَرُّعُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ فِي حَالَةِ الْحَيَاةِ فَكَذَا بَعْدَ الْمَوْتِ۔ وفي الجامع الصغير الوصية لأهل الحرب باطلة لقوله تعالى إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين الآية۔ قال وقبول الوصية بعد الموت فإن قبلها موسى له في حال حياته أو ردها فذلك باطل لأن أوان ثبوت حكمه بعد الموت۔ یہ ایک دوسری بات بیان فرمائی گئی۔ اوپر تو یہ بتایا کہ حربی کافر کے لیے وصیت باطل ہے، آیت پیش فرمائی انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين۔ اب آخری بات یہ بیان فرمائی کہ میراث کے اندر یہ شرط نہیں کہ وارث قبول بھی کرے، کیونکہ میراث میں اسباب ہی نہیں کہ اس کو قبول کرنے کی حاجت پیش آئے گی، بلکہ ارث تو بطریق خلافت ہے، اور ہیبہ میں جس طرح نئی ملکیت حاصل ہوتی ہے موہوب لہو کو، اسی طرح وصیت کے اندر بھی ملک جدید حاصل ہوں گی موسیٰ لہو کو۔ تو وصیت کے اندر جواز وصیت کے لیے اگرچہ موسیٰ لہو کا قبول کرنا شرط تو نہیں ہے، لیکن موسیٰ بھی کا مالک ہو جانے کے لیے قبول موسیٰ لہو کا قبول کرنا شرط ہے۔ البتہ بعض صورتیں ایسی ہے کہ جو بلا قبول موسیٰ لہو، یعنی موسیٰ لہو کے قبول کیے بغیر بھی استحساناً جائز ہے، جیسے بعد وصیت موسی کا انتقال ہو جائے
پھر بلا قبول یا بلا رد کے موسیٰ لہو کا بھی انتقال ہو جائے تو استحساناً موسیٰ بھی موسیٰ لہو کے ورثہ کا حق ہو جائے گا، یعنی وہ چیز جس کی وصیت کی گئی، جس کے بارے میں موسیٰ لہو نے نہ قبول کیا نہ رد کیا، اور اس کا بھی انتقال ہو گیا، تو وہ استحساناً وہ چیز جو ہے موسیٰ لہو کے وارثوں کی ہو جائے گی۔ بہرحال اس تفصیل سے یہ معلوم ہوا کہ موسیٰ لہو کے مملوک ہونے کے لیے، موسیٰ لہو کے یا موسیٰ بیہی کے مملوک ہونے کے لیے موسیٰ لہو کی جانب سے قبول ہونا چاہیے، مگر یہ قبول موسی کی موت کے بعد ہونا چاہیے۔ موسی کی زندگی میں جو قبول اور رد موسیٰ لہو نے کیا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اسی کو فرمایا وہ قبول الوصیت بعد الموت، وصیت کا قبول کرنا موت کے بعد ہے۔ فإن قبل آل موسیٰ لہو فی حال حیاتی، اگر موسیٰ لہو نے موسیٰ بیہی کو موسی کی زندگی میں قبول کر لیا اور ردہا یا رد کر لیا، فذالک باطل، یہ رد ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، یہ باطل، لأن اوان ثبوت حکمہ بعد الموت، اس لیے کہ وصیت کا حکم ثابت ہونے کا وقت موت کے بعد ہے، وصیت کے متعلق ہونے کی وجہ سے وصیت کا حکم ثابت ہونے کا وقت موت کے بعد ہے، لتعلقی ہی بھی، وصیت کے متعلق ہونے کی وجہ سے، فلا یعتبر قبلہ، موت سے پہلے اس کا اعتبار نہیں ہوگا، کما لا یعتبر قبل العقد، جیسے عقد سے پہلے معتبر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ان مسائل کی باریکیوں پر ہمیں تدبر اور سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔